بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے آداب کا ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری دعائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، ان سب کا منتہا مقصود یہ ہے کہ جس کسی کام میں تم لگے ہوئے ہو، جس حالت میں بھی تم ہو، مگر تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دوسرے جتنے اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ، یہ سب دنیاوی کاموں کے لیے ہے کہ ان کے ذریعے دنیاوی مقاصد حاصل کرتے چلے جاؤ، لیکن یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے بنایا ہے تاکہ اس کے اندر اللہ کی تجلی ہو، اس کی محبت سے معمور ہو، اس کے ذکر سے آباد ہو۔ اس بات کو حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں ان الفاظ کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں اترنے کا زینہ بنایا ہے، اس لیے جب زبان سے ذکر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ اس ذکر کو دل کے اندر اتار دیں گے۔ اور طریقت، تصوف و سلوک کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح سما جائے کہ اللہ جل شانہ کی تجلی گاہ بن جائے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت بنے گی۔ اور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ وہ ہم جیسے غافلوں کے لیے، کمزوروں کے لیے اور تن آسانوں کے لیے آسان نسخے بتا گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ بتا دیا کہ جب کسی مجلس سے اٹھنے لگو تو یہ کلمات کہہ لو: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مجلس اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تھی تو اب اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئی۔ اب اس مجلس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، بلکہ ذکر ہو گیا، اگرچہ آخر میں ہوا۔ اور دوسری یہ کہ مجلس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کے لیے کلمات کفارہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کلمہ یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا وہ دعا پڑھے یا یہ دعا پڑھے۔ بہرحال یہ دونوں کلمات اگر مجلس سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ پھر قیامت کے دن وہ مجلس باعث حسرت نہیں بنے گی، اور اس مجلس میں جو کمی کوتاہی یا صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو کبیرہ گناہ کیے ہیں تو وہ اس کے ذریعے معاف نہیں ہوں گے جب تک آدمی توبہ نہ کر لے۔ اس لیے ان مجالس میں اس کا خاص اہتمام کریں کہ ان میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے اجتناب ہو، کم از کم اس کا اہتمام کر لیں۔ اس حدیث میں اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص کسی ایسے بستر پر لیٹے کہ اس لیٹنے کے سارے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہ لے تو وہ لیٹنا بھی قیامت کے روز اس کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گا کہ اس دن میں لیٹا تھا لیکن میں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ نہ سوتے وقت دعا پڑھی اور نہ بیداری کے وقت دعا پڑھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سونے سے پہلے بھی ذکر کر لو اور آخر میں بھی ذکر کر لو۔ اور در حقیقت مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ذکر کر کے سوئے، اس لیے کہ ایک کافر بھی سوتا ہے اور ایک مومن بھی سوتا ہے، لیکن کافر غفلت میں سوتا ہے، اللہ کو یاد کیے بغیر سوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اس لیے سارا سونا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ یہی وہ طریقے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام ہمیں سکھا گئے اور ہمیں جانوروں سے ممتاز کر دیا، کافروں سے ممتاز کر دیا۔ آخر گدے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کون سا جانور ایسا ہے جو نہیں سوتا ہوگا؟ لیکن اگر تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو تو پھر سوتے وقت اور بیدار ہوتے وقت اپنے خالق کو یاد کرنا نہ بھولو۔ اس لیے دعائیں ہمیں تلقین فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا پابند بنا دے اور اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہیں تو یہ مجلس ایسی ہے جیسے کسی مردہ گدے کے پاس سے اٹھ گئے ہوں۔
گویا کہ وہ مجلس مردار گدا ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور قیامت کے روز وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ یہ سونے اور اس کے آداب، لیٹنے اور اس کے آداب اور اس کے متعلقات کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں صحیح طریقہ نہ بتایا ہو، اور جس کے بارے میں یہ نہ بتایا ہو کہ اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اگر یہ حاصل نہ ہو تب پتہ لگے کہ اس کا نہ ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے، اور اس طرح عطا فرمائی ہے کہ ہماری کسی محنت کے بغیر نظام ہی ایسا بنا دیا کہ وقت پر نیند آ جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ اگر اس کو دبا دو گے تو نیند آ جائے گی، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ اس پر غور کرو کہ اللہ جل شانہ نے نیند کا نظام ایسا بنا دیا کہ سب کو ایک ہی وقت میں نیند کی خواہش ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ہر شخص نیند کے معاملے میں آزاد ہوتا کہ جس وقت وہ چاہے سو جائے، تو اب یہ ہوتا کہ ایک آدمی کا صبح 8 بجے سونے کا دل چاہ رہا ہے، ایک آدمی کا 12 بجے سونے کا دل چاہ رہا ہے، ایک آدمی کا 4 بجے سونے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو اس کو صحیح نیند نہیں آئے گی، بے آرامی رہے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کائنات کا نظام ایسا بنا دیا کہ ہر انسان کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، ہر ایک کو ایک ہی وقت میں نیند آتی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا ایک وقت میں سونے کے نظام کے لیے کوئی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی، یا ساری دنیا کے نمائندوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا تھا کہ کون سا وقت سویا کریں؟ اگر انسان کے اوپر اس معاملے کو چھوڑا جاتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنا دیتا کہ ہر آدمی اس وقت سو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ احساس ڈال دیا کہ یہ رات کا وقت سونے کا ہے، اور نیند کو ان پر مسلط کر دیا۔ سب اس ایک وقت میں سو رہے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ رات کو سکون کا وقت بنایا، دن کو معیشت کے لیے اور زندگی کے کاروبار کے لیے بنایا۔ اس لیے نیند اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ اس کی عطا سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کو ذرا سا یاد کر لو کہ یہ عطا کس کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر ادا کر لو، اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔